عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے بات کریں تو اس کا استقبال، اس عشرہ ذوالحجہ کا جو استقبال ہے وہ کیسے کیا جائے؟ جس طرح ہم رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنے گھر کے ساز و سامان کو پورا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح مینج کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھرپور عبادت کر سکیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ عشرہ ذوالحجہ سے پہلے اس ذوالحجہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی منزلت کا خیال کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کریں جی کہ ہم نے اس عشرہ ذوالحجہ میں قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرنی ہے، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تحمیدات، اس کا کتنا اہتمام کرنا ہے، اور اس میں ہم نے روزے رکھنے کے لیے ہمارا کیا پروگرام ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے، ہم نے کتنے روزے رکھنے ہیں اس میں، اور پھر اس میں قربانی ہے جو ایک عظیم عمل ہے، قربانی کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اگر وقتی طور پر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تو آپ اس کو بھی مینج کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس عشرے کے جتنی بھی کام کرنے والے ہیں ان کی ہمیں عشرہ شروع ہونے سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہے، جی اس کے بعد عید الفطر ہے، لوگ عید الفطر کی شاپنگ وغیرہ ساری راتوں میں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ طاق راتیں، لیلۃ القدر، جی فضیلت والی رات کو بھی بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس موقع پر عید الاضحیٰ ہے، تو عید الاضحیٰ کی شاپنگ وغیرہ اس عشرے میں کر کے اپنا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب جگہ خرچ نہیں کرتے، صرف نہیں کرتے، ٹھیک، تو چاہیے یہ کہ اپنی عید کی تیاری پہلے کر لیں اور اس عشرے کی بھرپور تیاری ہو کہ ہم نے اس عشرے میں بھرپور عبادت کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو اس کے لیے محنت بھرپور کرتے، عبادت کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ گزارتے، اور اسی طرح ہمارے دیگر اسلاف کے متعلق بھی ملتا ہے، تو ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ کے محبوب ترین، عظیم ترین اور اعلیٰ ترین دن آئے ہیں نا، ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں سے بڑھ کر پورے سال میں کوئی دن ایسے ہیں ہی نہیں ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوں ان میں نیک عمل۔ تو جتنی نیکی ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہے باقی کسی دن میں نہیں ہے۔ کوئی نیکی بھی، بڑی سے بڑی نیکی بھی باقی دنوں میں کی ہوئی ہو تو ان دنوں کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کرتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی اللہ کے نبی اگر باقی دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اپنی جانیں قربان کی ہوں، مال قربان کیا ہو، وہ بھی برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ شخص خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں وہ بندہ افضل ہو سکتا ہے کہ جو مال لے کر جاتا ہے جہاد کے لیے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اس کا گھوڑا بھی وہیں پر قربان ہو جاتا ہے، وہ تو افضل ہو سکتا ہے، باقی کوئی بندے کا کسی کی عمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی۔ سبحان اللہ۔ تو ان 10 دنوں میں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ کون کون سی نیکیاں ہیں؟ ہر قسم کی نیکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہے، تو ہر قسم کی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ان دنوں میں کریں تو یہ باقی سال کے دنوں سے ہر بڑی سے بڑی نیکی سے بھی عظیم ہو جائے گی، افضل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ عمل ہم بھی کریں دلوں میں۔ الحمدللہ۔ عشرہ ذوالحجہ میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں؟ عشرہ ذوالحجہ بڑا مبارک مرحلہ ہے، اس میں جو کرنے کے کام ہے روزہ رکھنا، ذکر کرنا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ وللہ الحمد، یہ کلمات ادا کرنا، اور اسی طرح قربانی خریدنا، اور پھر 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا، اور جو ہے بالخصوص 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا،
یہ بہت بڑا ہے، اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر دینا یہ ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی اس میں دیکھیے ایک تو ہے نا بندہ خود کر رہا ہے، جی تو صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے تھے، کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کو ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نیکی میں دوسروں کو شریک کرنا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اب دیکھیے جتنے لوگ ان کی وساطت سے ایسے کریں گے تو ان کو صلہ ملے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب اشارے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی ان دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا آکورڈ سا لگے گا یا ایسا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام بلند کیا جائے اور لوگوں میں، اور جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ان ذکرنی فی ملئ، حدیث قدسی ہے، اگر وہ مجھے یاد کرے گا لوگوں میں تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، تو میں ان سے بہتر میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ یعنی وہ کون ہے؟ فرشتے۔ یعنی ہم اللہ کا ذکر ادھر بیٹھ کے لوگوں میں کرتے ہیں یا کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر وہاں کرتا ہے جو اس سے بہت بہتر ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ معاشرے میں یہ چلن کرنی چاہیے، اللہ کا نام چھپانے کے لیے نہیں ہے، وہ لینے کے لیے ہے، وہ اظہار کے لیے ہے، وہ قوت کے لیے ہے، وہ طاقت کے لیے ہے، تو اس کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے۔ اور اس طرح جو ہے صدقہ خیرات یہ بھی زیادہ کریں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا نا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ان دنوں میں کے اعمال کو پہنچ سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، وہ جہاد جو ان دنوں کے علاوہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثنائی صورت بیان فرمائی کہ ہاں جو شخص اپنا مال یعنی وہ سواری وغیرہ جو لے کے جا رہا ہے اور اپنی جان وہ لے کے نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید بھی ہو جائے، اس کی سواری بھی ختم ہو جائے، مال بھی چلا جائے، تو وہ شخص جو ہے نا وہ ان دنوں کے علاوہ اگر اس نے یہ کام کیا ہوگا اتنا اہم، تو وہ ان دنوں کے میں کیے ہوئے اعمال کو پالے گا۔ اس کا کیا مطلب کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی اتنی فضیلت ہے کہ سب سے جو ٹاپ کی نیکی ہے، یعنی انسان ایک صحیح عقیدے کا حامل وہ راہ الہ میں شہید ہو جاتا ہے، اس کی سواری چلی جاتی ہے، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کو صرف یہ شخص پا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی نیکیاں جو ہم ان دنوں میں کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فائدہ ہے۔ مثلا دیکھیے ہماری ایک جستجو ہے کہ یہ دن ہمیں ملیں اور ہم ان میں کریں، جیسے ایک شعور ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو یقین کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ایسا ایک سلسلہ بنے گا کہ ہر سال ہم اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، اور اسی طرح دیے سے دیا جلتا ہے۔ انشاءاللہ۔